السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادذکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون 7 سنین دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 229 ہے، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 44 سے 63 44 سے 63 آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ نہ کرنے کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے نوجوانوں کو دعوت دی، انہوں نے 2 خواب دیکھے، آپ نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ تعبیر بتانے کے بعد جب ان میں سے ایک کو نجات مل گئی اور وہ بادشاہ کا ساقی بن گیا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر جاننا چاہی اور کوئی تعبیر نہ بتا پایا، درباری نہ بتا پائے، تو اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کے آگے کے حالات کو بیان کیا ہے۔ قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ایسے ہی خواب ہیں، بلا وجہ کے خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیروں کے جاننے والے بھی نہیں ہیں، یعنی ہمیں علم نہیں ہے خوابوں کی تعبیروں کا، ہم نہیں جانتے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادذکر بعد امہ، اور وہ شخص جس کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تجھے نجات مل جائے گی، تو بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، اس کو زمانے کے بعد وہ بات یاد آئی کہ ایک شخص ہے جیل میں جو یہ سارے معاملات کو جانتا ہے، تو اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تو مجھے جانے کی اجازت دو۔ اب یہ جیل میں گیا اور جا کر کہا یوسف ایہا الصدیق، یوسف اے سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتا کہ ہم نے دیکھا 7 موٹی گایوں کو جن کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور ہم نے 7 بالیاں دیکھی جو وہ ہری ہیں اور 7 بالیاں دیکھی جو سوکھ چکی ہے، تو مجھے بتاؤ تاکہ میں جاؤں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ علم والے ہو جائیں، تاکہ انہیں خواب کی تعبیر پتہ چل جائے، یعنی مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا قال تزرعون 7 سنین، تم لوگ 7 سالوں تک کنٹینیو کھیتی کرو، کھیتی کرتے جاؤ، کٹے پھر نہیں کرتے چلے جاؤ، کنٹینیو کرو، اور جو کاٹ رہے ہو نا اسے بالی میں چھوڑ دینا، یعنی پورے دانے مت نکال دینا، بالی کے اندر سکھا کر رکھ دینا، ویسے ہی رکھے رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تاکلون، صرف کھانے جتنا نکالنا، جتنا کھانا اتنا نکالنا، باقی کو بالی میں چھوڑ دینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک، اس کے بعد سال شدت والے 7 سال آئیں گے، 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہو جائے گی، تو تم نے جمع جو کر کے رکھا ہے تم کھاؤ گے، اور جو بونا ہے صرف وہ چھوڑ دو گے، یعنی اگلی بونی کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے جو دانوں کی ضرورت ہے وہ چھوڑنا، اور باقی سب تم ان آنے والے 7 سالوں میں کھا پاؤ گے، قحط سالی میں تمہارے پاس کھانا موجود رہے گا۔ وقال الملک، یہ اس کے بعد پھر حضرت یوسف نے آگے بتایا ثم یاتی من بعد ذلک عام، اور اس کے بعد یعنی یہ 7 سال گزرنے کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی، اور تم لوگ نچوڑو گے، یعنی تم لوگ انگوروں کو نچوڑو گے، ان کا شربت بناؤ گے اور بنا کر پیو گے، جو بھی تم استعمال کرتے ہو، یعنی بڑا اچھا سال آئے گا۔ 7 سال اچھے رہیں گے، اس میں خوب کھیتی کرنا، پھر 7 سال آئیں گے شدت والے، پھر اس کے بعد والے سالوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں بارش دینا شروع کر دے گا۔ وقال الملک، اب یہ جا کر جب اس نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ فلما جاء الرسول، اب جب آدمی ان کو بلانے کے لیے، حضرت یوسف کو بلانے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا پہلے اپنے سردار کے پاس جاؤ، اپنے رب کے پاس جاؤ، یعنی اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو، ان عورتوں کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ تم مجھے بلا رہے ہو،
مجھے تو جیل میں ڈالا گیا ہے نا کہ میں نے غلط حرکت کی، غلط کام کیا، تو جاؤ بادشاہ سے پوچھو، ان عورتوں سے سوال کرو کیا معاملہ ہے، سچائی کیا ہے، یوسف کے بارے میں بتاؤ، ان عورتوں سے سوال کرو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً جو میرا رب ہے نا وہ ان کی سازشوں کو جاننے والا ہے۔ تب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا قال ما خطبکن، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ جب تم نے یوسف کو بہکایا تھا تو وہ کہیں گی حاشا للہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی تعجب کا اظہار کریں گی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو یوسف میں کچھ غلط نہیں دیکھا۔ اور اس وقت عزیز مصر یعنی وہ جو وزیر تھا اس کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، آج حق ظاہر ہو گیا، میں نے بہکایا تھا اور وہ تو سچا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کی برات بتائی کہ کیا کہا کہ نکلنا ہے، چلو نکل جاؤ، کہا نہیں ایسے نہیں نکلیں گے، آپ پوچھو ان عورتوں سے کیا معاملہ تھا، سچائی جانو۔ عورتوں نے کہا یوسف بالکل غلط نہیں تھے، اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا کہ میں نے بہکایا تھا حضرت یوسف کو، وہ غلط نہیں تھے، وہ تو سچے تھے۔ ذالک، اور حضرت یوسف نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، کہ پہلے ساری کلیئرٹی آ جائے، اس لیے کیا، کہتے ہیں کہ ذالک، اس لیے تاکہ وزیر جان لے کہ میں نے انجانے میں بنا دیکھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی ہے، کہ جب میں اکیلا تھا، اس کی بیوی اکیلی تھی، میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو باقی نہیں رکھتا، ان کی سازشوں کو باقی نہیں رکھتا۔ یعنی اس جیل میں ڈالنے کی وجہ سے اگر وزیر کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہو کہ میں نے گناہ کیا تھا، تو وہ جان لے کہ دیکھو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، میں غلط نہیں تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں سچا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو خائنین کو پسند نہیں کرتا، ان کی سازشوں کو باقی نہیں چھوڑتا ہے۔ وما اس کے بعد کہا وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی تعریف نہیں کرتا، ان نفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ تو گناہوں کی طرف ابھارتا ہی ہے، سوائے جس کے اللہ رحم کر دے۔ میرا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ساتھ میں اپنے آپ کے بارے میں بھی بتا رہے کہ بھئی میں بہت کوئی الگ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے بہکتے میں بھی بہک سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اسے بہکنے سے بچاتا ہے۔ وقال الملک، اب بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اسے اب لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں گا، اسپیشل کر لوں گا۔ فلما کلمہ، اب بلایا یوسف کو، ان سے جب بات چیت کی اور جان گیا کہ ان میں بڑی صلاحیت ہے، تو کہا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے آپ ہمارے پاس رہیں گے اچھے ٹھکانے کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ، یعنی آج سے آپ بادشاہ کے خاص ہو، آپ بادشاہ کے خاص مہمان ہو، بادشاہ کے ساتھ رہو گے، آپ کو یہیں پر رہنا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارے حالات دیکھ لیے تو کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ زمین کے جو یہ خزانے ہیں نا ان کا ذمہ دار بنا دو، خزانچی مجھے بنا دو، میں ہی سارا سسٹم سنبھالوں گا، مجھے ذمہ داری دے دو۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ یعنی اب حضرت یوسف نے آگے رہ کر ڈیمانڈ کی عہدے کی کہ مجھے عہدہ دے دو، یہ سارا وزارت جو ہے، یہ پوری خزانے کی وزارت یہ مجھے دے دو، میں اس کو سنبھالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں تمکین دی، رہنے کا ٹھکانہ دیا، وہ جاہے جہاں جیسے چاہے رہتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کے اندر رہتے ہیں، اور ہم تو احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ بھائیوں نے نکالا، گھر سے نکالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، بیچ دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، جیل دے دی گئی، سب کیا، پر اس کے بعد ہم نے انہیں تمکین عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، چاہے جہاں رہے، چاہے جیسے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب اللہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خزانہ تو دے دیا، طاقت تو دے دی، دولت تو دے دی، یہ سب ٹھیک ہے، تو دنیا کا ہے، اللہ تعالیٰ جو آخرت میں بدلہ دے گا نا، لَأَجْرُ الْآخِرَةِ، آخرت کا جو اجر ہوتا ہے نا ایمان اور تقوی والوں کے لیے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ کیا اجر ہے دنیا کا، کیا نعمت ہے دنیا کی، آخرت کا جو اجر ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اب یہاں پر واقعہ ذرا چینج ہو رہا ہے، حضرت یوسف ذمہ دار بن گئے، سنبھالنے لگے، قحط سب جو انہوں نے جیسا بتایا تھا کہ 7 سال خوب کھیتی کرو کھیتی کرو کھیتی کرو اور اس کو جمع کر کے رکھو، آنے والے 7 سال میں قحط سالی ہوگی اور سارے طرف کے لوگ تمہارے پاس غلہ لینے کے لیے آئیں گے، تو تھوڑی تھوڑی قیمت پر اس وقت غلہ دیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ یہ جب اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، یہ ان کے اوپر داخل ہوئے
حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا پر وہ ان کو نہیں پہچان پائے کیونکہ بچہ بھگایا تھا نا, بچے کو پھینکا تھا نا, بڑے ہو کر کیسے پہچانیں گے, یہ نہیں پہچان پائے. بھائی یوسف نے پہچان لیا, مطلب پہچانا, ان کو بلایا, ان سے ذرا بات چیت کی, جانا باپ کے بارے میں, بھائی کے بارے میں. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ, اور جب ان کا سامان لاد دیا گیا, ان کا سامان کیری کر دیا گیا, تو کہا اگلی بار اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا, جو تمہارا ایک اور بھائی ہے نا, تمہارے ابا سے سگا بھائی جو بنیامین ہے, تم الگ بھائی ہو, وہ الگ, ساری ڈیٹیل لے چکے تھے ان سے. کہا تمہارے بھائی کو بھی لے کر آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا تول کر دینے والا ہوں اور میں بہترین یعنی میزبانی کرنے والا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي, اگر تم نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں کوئی تول کر چیز نہیں ملے گی, یعنی تمہیں مال نہیں ملے گا, اور تمہیں میں پاس میں بھی نہیں بلاؤں گا. اپنے آج جو تمہیں میں نے عزت دی ہے, مقام اور مرتبہ دیا ہے نا, وہ سب نہیں دوں گا. اگلی بار تم کو بھائی کو لے کر آنا پڑے گا, بنیامین کو لے کر آنا پڑے گا. اور حضرت یعقوب بنیامین کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ یوسف کو لے جا کے ختم کر دیا, بنیامین کو بھی ختم کر دیں گے, اس لیے دینا ان کو پسند نہیں کرتے تھے. قالوا, تو انہوں نے کہا, سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ, ہم اپنے ابا کو اس کے بارے میں ذرا بہکائیں گے اور ہم اس کی کوشش پوری کریں گے, یعنی کوشش کریں گے کہ باتوں کے ذریعے کسی ذریعے سے ابا کو منا لے اور اب اس بھائی کو بھی ہم ساتھ میں لے کر آئیں. وقال لفتیانہ, اور حضرت یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ جو انہوں نے پیسہ دیا ہے نا مال کے بدلے, وہ بھی ان کے مال کے اندر ہی رکھ دو, یعنی ان کے گیہوں کے اندر جو بھی دانہ ان کو دیا گیا, کھانا دیا گیا ہے, اس کے اندر ان کی منی پیسہ بھی واپس لوٹا دو, جس کو یہ لوگ پہچانتے ہیں. اذن قلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون, اور جب گھر پہنچیں گے ان کو پتہ چل جائے گا, گھر پہنچیں گے جیسے ہی سارا غلہ کھولیں گے دکھے گا کہ پیسہ بھی ریٹرن کر دیا, مطلب کتنا اچھا انسان ہے, اس کے پاس تو ہمیں بھائی کو لے کر جانا چاہیے. فلما رجعوا الی ابیہم, جب وہ اپنے ابا کے پاس لوٹے, حضرت یعقوب کے پاس لوٹے, تو کہا, اے ابا, ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ اب ہمیں دیا نہیں جائے گا, آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی دے دو, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ابا, بادشاہ نے بول دیا ہے, وزیر نے بول دیا ہے کہ اگلی بار اگر اکیلے آؤ گے تو نہیں ملے گا, بھائی کو لے کر آنا پڑے گا. ابا آپ اس کو ساتھ میں بھیج دو, ہم اس کی حفاظت کریں گے, اگر وہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف مال دے دیں گے, آپ ساتھ میں ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے. یہاں پر یہ باتیں مکمل ہوتی ہیں. اب اس کے بعد وہ لے کر کیسے گئے, وہاں کیا ہوا, کتنا مال ملا, کیسے روکا, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے سامنے آئے گا. آج کے درس میں یہ باتیں آئیں کہ جادو جو اس کے وزیر تھے, جو اس کے درباری تھے, وہ خواب کی تعبیر جانتے نہیں تھے. پھر یاد آیا کہ ایک شخص سے یوسف ان کو لایا گیا, خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی, اپنی برات کو ثابت کروایا, پھر آئے اور کہا کہ مجھے ساری ذمہ داریاں دے دو, پھر ان کے بھائی آئے, بھائیوں سے ان کا مکالمہ ہوا. یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے الحمدللہ آئی. اب اس کے بعد مشکل الفاظ, اضغاث احلام, فالس ڈریم, جھوٹے خواب, یہ تو بس ایسی فضول کے خواب ہیں. دعبن کہا جاتا ہے کنٹینیوسلی, یعنی تم کنٹینیو کھیتی کرنا, کٹے پھر کھیتی, کٹے پھر کھیتی, رکنا مت 7 سالوں تک. حسد تم, ہارویسٹڈ, جو تم نے کاٹ دیا ہے, یعنی جو تم نے کاٹا ہے اسے اس کی بالی میں ہی رکھنا, بالیوں سے مت نکالنا. یہ اس دور کے اندر فروزن ایک سسٹم, جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کولڈ سٹوریج ہوتا ہے, اسٹور کر کے چیزوں کو رکھا جاتا ہے, اس دور کا یہ طریقہ رہا ہوگا کہ بالیوں میں رکھنے سے وہ غلہ خراب نہیں ہوتا ہوگا. شداد کہا جاتا ہے ہارڈ, سخت دن آئیں گے, سخت 7 سال آئیں گے. تحسنون مطلب یو پریزرو, جو تم لوگ جمع کرو گے, حفاظت سے رکھو گے, اسٹوریج کر کے جس کو رکھو گے. حس الحق, دا ٹروتھ کم ٹو دا لائٹ, آج حق سامنے آ گیا, حق کھل گیا, سچائی کھل گئی. لم اخن, آئی ڈڈ ناٹ بیٹرے, میں نے خیانت نہیں کی ہے. امارتم بالسوء, انکلائنس ٹو ایول, یعنی یہ نفس جو ہے نا وہ ابھارنے والا ہے گناہ کی طرف, ابھارتا ہے کہ گناہ کرو. ایتونی, برنگ ٹو می, مجھ تک لے کر آؤ, میرے پاس لے کر آؤ. مکین کہا جاتا ہے ویل پلیسڈ, اچھے رہنے کی جگہ جس کو دے دی جائے, ایسا مکین ہوتا ہے. اور امین کہا جاتا ہے فلی ٹرسٹڈ, جس پر 100% بھروسہ ہو, اسے امین کہا جاتا ہے. جہزہم, ہی equipped them, ان کے سامان کو لاد دیا, یعنی انہیں سامان دے دیا, غلہ دے دیا. یغاث الناس کہا جاتا ہے پیپل ول گین رین, لوگوں کو بارش ملے گی, بارش ہوگی, اچھی بارش ہوگی. کیا معاملہ, بَعْلٌ کہا جاتا ہے کیا معاملہ, کیا کیس, کیا معاملہ تھا. وما ابرئ نفسی, میں اپنے آپ کا, I do not pretend to be blameless, میں اپنے آپ کو ایسا نہیں بتاتا کہ مجھ میں تو کوئی غلطی نہیں ہے, مجھ میں تو کوئی خطا ہی نہیں ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, پر اللہ نے میری حفاظت کی. یہ کچھ مشکل الفاظ تھے جو آج کی آیت میں ہمارے سامنے تھے, جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اب ہمارا جو بیسک مقصد ہوتا ہے اس کلاس کا, وہ ہے تدبر. آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا, یا آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے. نمبر 1,
जिस चीज का आपको इल्म ना हो उसके बारे में मना कर देना चाहिए। बड़ी प्यारी बात है, समझ में आती है। दरबारियों से पूछा तो उन्होंने कहा वमा नहनु बितावीलिल अहलाम बिआलिमीन, हम लोग ख्वाब की ताबीर नहीं जानते। क्लियर बात खत्म। हमारे यहाँ क्या होता है, इंसान ना बोलना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि ऐसे जाहिल जिन्हें दीन पता नहीं होता वो भी दीन के फतवे देते हैं, हलाल हराम बताएंगे, नमाज बताएंगे, सदकात बताएंगे, फजीलतें बताएंगे, खुद दीन नहीं जानते, उनको अरबी ज़बान पता नहीं है, ज़र्रा बराबर मसले मसाइल पता नहीं है, पर लगता हमारी इज्जत कमज़ोर हो जाएगी या महफिल में इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो झूठ बोलते हैं। अगर नहीं पता है खामोश रहो, नहीं मालूम है खामोश रहो। हमारे पास सवालात आते हैं, 50 सवाल ऐसे आते हैं कि हम कहते हैं 1 घंटे बाद लगाना, आधे घंटे बाद लगाना, जबकि जिंदगी 14 साल मदरसों के अंदर लगाए उसके बाद भी पता नहीं है, क्योंकि कोई मुकम्मल नहीं होता है। तो अगर नहीं पता है तो खामोश रहना ज्यादा बेहतर है, बोल दो मुझे नहीं पता है। नंबर 2, जब अल्लाह मुसीबत से निकालना चाहता है तभी रास्ते बनाता है। कितने साल, कितने वक्त, कितने दिन परेशान होना है उतने दिन परेशान होना है, और जब अल्लाह को निकालना है अल्लाह तभी रास्ते बनाता। वरना सोचिए ना, जैसे ये साकी बना था वैसे ही याद आ जाता। यूसुफ ने बोला था याद रखना, नहीं याद आया। याद कब आया? कई सालों के गुजरने के बाद। इससे पता चला कि अल्लाह को जब तक आपको मुसीबतों में रखना है तब तक रखता है, और जब निकालना है तब अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। नंबर 3, इल्म वाले को सच्चा भी होना चाहिए। यहां कहा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे, सच्चा कहा। इल्म वाले को सच्चा होना चाहिए। अल्लाह ने अगर नवाजा है, इल्म दिया है, दीन दी है, शरीयत दी है, आप दीन के उमूर पर फायज हैं तो आपको सच्चा होना चाहिए। दीन के इल्म के साथ सच्चाई लाजिम है। नंबर 4, सवाल का अदब यह है कि सवाल पूरा सुनना चाहिए। ये हमारे यहाँ बहुत गंदी आदत होती है, सवाल किया जा रहा, अभी उसने आधा भी नहीं बोला, जवाब देना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे। अरे उसे बोलने तो दो, लेट हिम स्पीक, उसे बताने दो, अपनी बात तो बताने दो, अपना सवाल तो बताने दो, अपना मसला तो बताने दो। जैसे कि हज़रत यूसुफ ने पहले पूरी बात को सुना। ऐसा हुआ हमारे बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायों को 7 दुबली गाय खा रही हैं, 7 सूखी बालियां हैं, 7 हरी बालियां हैं, अब बताओ। बीच में नहीं बोला, पूरा सुना, कंप्लीट सुना। तो सवाल का यह अदब है कि सवाल मुकम्मल सुनना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। नंबर 5, ख्वाब की ताबीर भी दीन का हिस्सा है, बिना इल्म नहीं बताना चाहिए। कई लोग हमारे यहाँ ख्वाबों की ताबीर बहुत ज़्यादा शौक से बताते हैं। सांप नज़र आया उसका ये मतलब, ग्लास नज़र आया इसका ये मतलब, पानी नज़र आया इसका ये मतलब, उसका ये मतलब, कुछ पता नहीं है, बता रहे हैं ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब की ताबीर भी दीन का हिस्सा है, वरना अल्लाह कुरान में जिक्र नहीं करता। यहाँ पर बार बार फतवे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, अफ्तेना अफ्तेना, हमें फतवा दो, हमें बताओ। मतलब ख्वाबों की ताबीर भी दीन का हिस्सा है, इसमें बिना इल्म नहीं बोलना चाहिए, वरना अल्लाह अज़ाब देगा। जैसे नमाज के बारे में सवाल हो, ज़कात के बारे में सवाल हो, इल्म से बोलते हो ना, वैसे ही ख्वाबों की ताबीर पता हो तो बताओ, नहीं तो बोल दो नहीं पता है, पर बिना इल्म के ताबीर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ताबीर भी दीन का हिस्सा है। नंबर 6, सच्चे उलमा इल्म को दुनिया कमाने का जरिया नहीं बनाते हैं। जो सच्चे होते हैं ना उलमा, दीन वाले, अल्लाह वाले, वो दीन को कभी भी कमाई का जरिया नहीं बनाते हैं। वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसने सवाल पूछा तो पहले बोलते ना इतने दिरहम ला के देना, इतने दीनार ला कर देना, तब बताऊंगा। बादशाह का ख्वाब है, कोई नॉर्मल आदमी का ख्वाब थोड़ी बताना है। पूछा और डायरेक्ट जवाब दे दिया। सच्चे उलमा कभी भी दुनिया कमाने का जरिया अपने इल्म को नहीं बनाते, वो इल्म को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इल्म को रब्बुल आलमीन की रज़ा और जन्नत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, माल को बुरे वक्त के लिए बचाना, फ्यूचर प्लान बनाना अक्लमंदी की दलील है। यहां पर पता चला आपको कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर माल है, अब आप उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतने लाख रुपए मुझे इतने साल तक इस्तेमाल करने हैं, बच्चों के लिए इस्तेमाल करने हैं, शादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करने हैं, एक तरतीब अगर आप बनाते हैं, फ्यूचर प्लान अगर आप बनाते हैं, यह अक्लमंदी की दलील है। हज़रत यूसुफ ने कहा 7 साल खेती करना, बाली के अंदर रखना, खाने जितना निकालना, बाद में काम आएगा। ऐसे ही फ्यूचर प्लान बनाना बुराई नहीं है, पर आम तौर पर मुसलमानों के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है, बल्कि फख्र से बोलते हैं अभी खाओ कल किसने देखा है, अभी का सोचो।
یہ اسلام اور یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ویل مینٹینڈ، ویل مینرز کے ساتھ ایک اچھی زندگی، بالکل ایک ایسی زندگی ہو جس کے اندر ایک نظام ہو، ایک سسٹمیٹک لائف ہو، کیا کرنا ہے، کل کیا مجھے کرنا ہے، بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام ہے، رہنے کھانے کا کیا انتظام ہے، ایک مکمل اس کے پاس لائف کا ایک پیٹرن ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر چیز کا پلان ہوا کرتا تھا۔ ہجرت کرنا ہے کب، پلان بنا رہے ہیں کب سے، آپ بنا پلاننگ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو باقاعدہ اگر آپ فیوچر کا کوئی پلان بناتے ہیں، اس کے لیے مال جمع کرتے ہیں، تو یہ برائی نہیں، عقل مندی کی دلیل ہے۔ نمبر 8، یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا نام نہیں لیا بلکہ عام عورتوں کے بارے میں کہا کہ جا کر پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیا لیول ہوگا ایمان کا کہ پتا ہے کہ الزام لگانے والی پرٹیکولر یہ عورت ہے، پر محفل میں اسے ذلیل نہیں کیا، کہا بادشاہ سے بولو جا کر پوچھیں ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ آپ نے اس عورت کا نام نہیں لیا۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کہ وہ کبھی کسی کی عزت نہیں اچھالتا ہے، وہ عزتوں کو سنبھالتا ہے۔ کیا کہا، ما بال النسوہ، بادشاہ کو جا کر بولو، پوچھے عورتوں سے کیا معاملہ تھا، سچائی کیا ہے۔ اپنی برات بھی دکھانا ضروری ہے، اپنا کردار دکھانا بھی ضروری ہے، پر کسی کو بدنام کر کے اپنے کردار کو اونچا کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا عورتوں سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ ارے اس عورت کو بلاؤ، لے کر آؤ سامنے، وہ عورت یہ اس کا یہ نام ہے اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ نہیں، اب تو بادشاہ کا خاص بننے جا رہے ہیں، اب تو جو بولیں گے سنا جائے گا، پر نہیں، آپ نے اس عورت کا نام استعمال نہیں کیا بلکہ عام عورتوں کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالتا۔ نمبر 9، اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لو بلکہ معاف کرنے والے بنو۔ نفس کے لیے، دین کی بات ہو تو سب چلتا ہے پھر، لیکن بات اگر نفس کی ہو، کسی نے مجھے برا کہا، غلط کہا، ایسا کیا ویسا کیا، معاف کر دو اللہ کے لیے۔ یوسف آگے آپ دیکھیں گے، یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا، ایسا کیا ویسا کیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے تو ساری زندگی، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے کچھ کہا ہی نہیں، آپ سب کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کہ اس عورت نے تو ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، اب یہ جیل میں رہے گی، بادشاہ اس کو ذرا جیل میں ڈالو، نہیں، چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لو۔ اللہ کے دین کی بات ہو تو وہاں پر ہر چیز کی جا سکتی ہے۔ نمبر 10، عہدہ لینے سے پہلے، ذمہ داری لینے سے پہلے اپنے کردار کی سچائی ثابت کرو۔ ہمارے ہاں تو سب کو بس عہدے چاہیے، مسجد کا ذمہ دار بنا دو، مدرسوں کا ذمہ دار بنا دو، یہ بنا دو وہ بنا دو۔ کردار کی حالت دیکھو، بالکل انتہائی رذالت اور ضلالت والا کردار۔ حضرت یوسف نے پہلے اپنے کردار کی سچائی کو منوایا کہ جیل میں ڈالنے کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں نے غلط حرکت کی ہے، مطلب میرا کردار تمہاری نظر میں خراب ہے۔ پہلے اپنے کردار کی سچائی ثابت کروائی، اس کے بعد عہدے کی بات کی۔ تو عہدہ لینے کے پہلے اپنے کردار کی سچائی ثابت کرنا چاہیے کہ میرا کیریکٹر کیسا۔ اور آپ دیکھیے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کردار کیا تھا، بعد میں دعوت کا کام کیا تھا۔ جب اللہ نے کہا جاؤ جا کر رشتہ داروں کو ڈراؤ، صفا پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور جا کر ایک سوال کیا، بولو اگر میں بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کو سچا مانیں گے، کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دین کی دعوت دی، پہلے کردار پھر دین، پہلے کردار پھر دعوت۔ تو اگر آپ کوئی عہدہ لینا چاہتے ہو، اس کے پہلے اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ آپ کو عہدہ دینے کے اندر فخر لوگوں کو محسوس ہو۔ نیکسٹ، نمبر 11، یہ بڑی پیاری چیز ہے، بڑا پیارا پوائنٹ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے انہیں صرف تکلیف پہنچائی۔ کنویں میں ڈالنے کی وجہ حسن، باپ کی محبت، عورت کے فریفتہ ہونے کی وجہ حسن، جیل میں ڈالے جانے کی وجہ حسن، اور عزت دلانے کی وجہ علم، خوابوں کا علم۔ دیکھیے فرق سمجھ رہے ہیں آپ، حسن نے صرف تکلیف پہنچائی اور علم نے وزیر بنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت آپ کے جسم اور آپ کی خوبصورتی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے علم والوں کو عزت دو، علم حاصل کرو اور اپنی اولاد کو بھی علم والا بناؤ، کیونکہ یہاں تو حسن تکلیف ہی تکلیف دے رہا ہے۔ خوبصورتی کی وجہ سے بھائیوں کا حسد اور جلن، بھائیوں کا کنویں میں ڈال دینا، عورت کا آپ پر فریفتہ ہو جانا، آپ کے خلاف سازشیں کرنا، آپ کو جیل میں ڈلوا دینا، اور علم کی بنیاد پر آپ کو وزارت تک دے دی گئی، بادشاہ تک بعد میں آپ بن گئے۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو علم کا جو مقام ہے نا وہ آپ کی خوبصورتی سے بہت زیادہ اعلیٰ اور اولیٰ ہوتا ہے۔ نمبر 12، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ ایک دن آپ کی سچائی کو ثابت کرے گا، فکر مت کرو۔ حضرت یوسف سچے تھے، پورا وقت کے لوگ خلاف ہو گئے،
जेल में भी डाल दिया गया, पर अल्लाह ने बारात को साबित किया। अगर आप सच्चे हैं ना, अल्लाह आपकी बारात नाजिल करेगा इंशाअल्लाह, फिक्र मत करो, यकीन रखो। अल्लाह ताला सच्चों को साबित करता है, अल्लाह ताला सच्चों को बदला देता है। आपके खिलाफ बोलने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले, जलील करने वाले खुद जलील होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। नंबर 13, जो किसी सच्चे को जलील करेगा अल्लाह उसे दुनिया आखिरत दोनों जगह जलील करेगा। देखिए अजीज़ मिस्र ने, उसकी बीवी ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा कि यूसुफ ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी के साथ गलत इरादा किया, बताओ क्या सज़ा दोगे? जलील करने के लिए जेल में डलवा दिया। अल्लाह ने एक वक्त के बाद इसे जलील किया और ये बोल रही है अल-आन हसल हक़, आज तो हक़ साबित हो गया, मैंने बहकाया था, मैंने गलत किया था, ये तो अच्छे हैं। तो अगर आप सच्चे हो और आपको कोई जलील करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह जलील करेगा। नंबर 14, दुनिया में किया हुआ किसी का एहसान कभी मत भूलो। क्या कहा? कि मैं ये चाहता हूं कि उस आदमी तक ये बात जाए कि मैंने उसकी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने खयानत नहीं की, उसने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मकाम दिया, इज्जत दी, जवानी तक मेरी मदद की, तो मैंने खयानत नहीं की है। क्योंकि मोमिन कभी खयानत नहीं करता, मोमिन कभी खयानत नहीं करता, बल्कि वो एहसान मानता है, एहसानों को कभी भी मोमिन नहीं भूलता। इस बात को भी बंदे मोमिन को हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 15, खयानत का अजाब बड़ा दर्दनाक है। अब खयानत कैसी भी हो, किसी के माल में खयानत, किसी की इज्जत में खयानत, अल्लाह ने सेहत दी है, ये जिस्म दिया है ना, इसमें भी खयानत मत करो, कैसे हराम पर लगाओ। अल्लाह ने वक्त दिया, इसकी खयानत मत करो, कैसे ज़ाया मत करो। अल्लाह ताला खयानत को पसंद करता है नहीं। हमारे लोग क्या समझते हैं, खयानत का मतलब ये है कि किसी ने मेरे पास कोई अमानत रखी, मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ, ये खयानत है। अरे खयानत हर चीज़ में होती है, इज्जत में खयानत, सेहत में खयानत, वक्त में खयानत, दीन में खयानत। कभी खयानत मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला खाइनीन को पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमज़ोरी बताई और अल्लाह का फजल बताया। अल्लाह अकबर, ये ईमान वाले होते हैं। अब यूसुफ चाहते तो यहाँ पर ये बता सकते थे ना कि देखो कितना कंट्रोल है मेरे अंदर, कि मैंने तो गुनाह किया ही नहीं, जेल चला गया पर गुनाह नहीं किया, इतने टाइम तक जेल। हमारे जैसे लोग बहुत बड़ाइयाँ शेखियाँ भगाड़ते हैं ना, अपन ने तो साहब ये कर दिया, वो कर दिया, अपने तो खूब ताकत है, अपन तो डरते ही नहीं है, अपने को तो थकान ही नहीं होती है, कितना ही काम कर लो हमें तो नींद ही नहीं आती है, हम तो ऐसे नहीं होते। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मेरा जिस्म भी बुराई की तरफ जा सकता था, पर मेरे रब ने रहम किया, मेरे अल्लाह ने बचाया, मेरे अल्लाह ने गुनाह से बचाया। अल्लाह अकबर, ये मोमिन होता है। मोमिन कभी अपनी तारीफ नहीं करता, अपने रब की तारीफ करता है कि मैं भी बहक जाता अगर मेरा अल्लाह मुझ पर इनाम नहीं करता। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है जो इन आयत में हमें समझ में आता है। नंबर 17, गुनाहों का एतराफ करने से रब गुनाह माफ कर देता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला मेरा भी नफ्स बहक सकता था पर तूने रहम किया। यानी इंसान अगर अपनी गलतियों का इकरार करे तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये भी बड़ी प्यारी चीज़ आयत के ज़रिए हमें पता चलती है। नंबर 18, नफ्स 3 किस्म का होता है। एक होता है सबसे पहले अम्मारा, जो इंसान को गुनाह की तरफ लेकर जाता है। एक होता है लव्वामा, जो इंसान को मलामत करता है, गुनाह मत कर, ये ख़ता मत कर, ये गलत मत कर। और एक होता है मुतमइन्ना, जो हलाल पर बाकी रहता है, हराम से दूर रहता है। 3 किस्म के नफ्स होते हैं, एक होता है लव्वामा, एक होता है अम्मारा और एक होता है मुतमइन्ना, जो जमा रहता है, रुका रहता है, वो हराम की तरफ नहीं जाता, वो हराम नहीं करता, वो हराम को पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 किस्म के जिस्मों का, 3 किस्म के नफ्सों का कुरान और हदीस में अलग अलग मकामात पर तज़किरा फरमाया है। नंबर 19, इंसान को किसी के बारे में सुनकर नहीं आजमा कर फैसला करना चाहिए। ये बड़ी प्यारी बात पता चली। कैसे? कि बादशाह को उसके साकी ने बताया कि यूसुफ बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, खिदमत करने वाले हैं, ऐसा और वैसा करने वाले हैं। तो क्या बादशाह ने उस बात को माना? बादशाह ने उस बात को नहीं माना जब तक कि कल्लमहू, खुद बात नहीं कर ली। यहां पर अल्लाह ताला कह रहा है ना कि कहा लेकर आओ, ईतूनी, मेरे पास लेकर आओ। फलम्मा कल्लमहू, जब यूसुफ से बातचीत कर ली, उनको चेक कर लिया, आजमा लिया, उसके बाद कहा कि अब तुमको ये सारे काम करना है। बिना आजमाए
صرف سن کر فیصلے مت لو، صرف سن کر کسی کو اچھا مت مانو، جب تک کہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ تمہارا کوئی تجربہ نہ ہو جائے، ایکسپیرینس نہ ہو جائے، تب تک انسان کے بارے میں فیصلے نہ لو۔ نمبر 20، اگر حقدار ہو، صلاحیت ہو تو عہدہ مانگا بھی جا سکتا ہے، یعنی عہدہ مانگ بھی سکتے ہو آپ۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہاں میں کیپیبل ہوں، میرے اندر ایبلٹیز ہیں، ابھی اس وقت کسی کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے جتنی میرے پاس ہے، تو آپ عہدہ مانگ سکتے ہو، آگے رہ کر منہ سے مانگو، ورنہ اسلام میں عہدے مانگنا جائز نہیں ہے، منع کیا ہے کہ عہدے منہ سے مت مانگو۔ لیکن اگر لگتا ہے کہ میں حقدار ہوں اور کوئی موجود نہیں ہے حقدار، تو اس وقت میں آپ عہدہ مانگ سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہا کہ مجھے خزانے کا ذمہ دار بناؤ، مجھے وزیر بناؤ، میں سب یہ سیٹنگ کروں گا، کیسے کھیتی کروانا ہے، کیسے غلہ سیٹ کروانا ہے، کیسے حفاظت کروانی ہے، کیسے بانٹنا ہے، یہ سب میں سیٹ کروں گا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، طاقت ہے، تو آپ عہدہ مانگ سکتے ہو۔ یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے جو آج کی اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 21، ایک ذمہ دار کو حفیظ اور علیم ہونا چاہیے۔ ایک تو جو ذمہ دیا گیا اس کی حفاظت کرنے آنا چاہیے کہ ہاں میں اگر یہاں پر ذمہ دار ہوں تو مجھے آتا ہے سب کی حفاظت کرنا، چیزوں کی حفاظت کرنا، پیسوں کی حفاظت کرنا۔ دوسری شرط ہے اس کا علم بھی ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے، علم والا، علم ہو، جانتا ہو، سمجھتا ہو، جو چیز کی ذمہ داری آپ دے رہے ہو اس کا 100% اس کے پاس علم ہو کہ ہاں اس کام کو ایسے سیٹ کرنا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، یہ ذمہ داری ایسے پورے کرنا ہے۔ یہ دو شرطیں ہونا چاہیے کہ حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو۔ نیکسٹ نمبر 2، دنیا میں اونچا مقام ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت دیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز پتہ چلتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مت کماؤ، پیسہ مت کماؤ، اسٹیٹس مت بناؤ، رتبہ مت بناؤ، یہ سب بیوقوفی ہے۔ دنیا میں بڑے عہدوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت دیں۔ آپ دیکھیے نا، جن کے پاس اچھا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، لوگ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں غریب آدمی کتنی اچھی بات کر لے، اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ تو اپنی باتوں کی اہمیت کے لیے اچھے عہدوں پر ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ مال کماؤ، اسٹیٹس بناؤ، رتبہ بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آپ کی باتوں کو کوئی رد نہ کر سکے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس بات کو بھی بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 23، اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ اللہ نے علم دیا ہے، خوابوں کی تعبیر دی ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، یوسف علیہ السلام نے کبھی اس پر تکبر نہیں کیا۔ تو کبھی بھی اپنے علم، اپنی صلاحیت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اتنا اچھا بولتا ہوں، میں تو اتنا اچھا لکھتا ہوں، میں تو ایسا نظر آتا ہوں، میرے پاس تو یہ، کبھی اپنی چیزوں پر تکبر مت کرو، صلاحیتوں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے مجھے یہ دی ہے۔ نیکسٹ نمبر 24، گناہوں پر صبر کرنے سے اللہ رب العالمین بڑے تکالیف پر صبر کرنے سے اللہ رب العالمین بڑے بڑے بدلے دیتا ہے۔ تکالیف پر صبر۔ حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے، صبر کیا، لوگوں نے اٹھایا، صبر کیا، بازار میں بیچ دیا گیا، صبر کیا، گناہ سامنے رکھا ہوا ہے، صبر کیا، جیل میں ڈال دیا گیا، صبر کیا، تب اللہ نے بادشاہ تک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بدلے دیتا ہے جب بندہ تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا ہے، اچھے رہتے ہیں، اچانک کوئی ذرا سی پریشانی آ جائے، میرے ساتھ تو ایسی چلتا ہے، اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، برائی ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، اپنے یہاں تو یہ نہیں ہو رہا، اپنے یہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، اپنا تو کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ارے تکلیفیں آئیں گی تبھی اللہ بڑے بڑے بدلے دے گا، آپ کو تکلیفوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین بدلے دیتا ہے۔ الحمدللہ تدبر کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، علم والے سے سوال کرنا چاہیے۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ علم والا ہے، یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے، باریکیوں کو جانتا ہے، اسے سوال کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات اس میں نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضرت یوسف جیسا علم دے۔ دعا کرنا چاہیے، آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو اللہ سے۔ اللہ سے کہو اللہ مجھے بھی یوسف جیسا علم دے، ان جیسا صبر دے، ان جیسی مصیبتوں پر جمنے کی طاقت عطا فرمائے۔ نمبر 3، اپنے کردار کو صاف رکھو، اپنے کردار پر کوئی غلط چیز آنے مت دو، کردار کو بڑا اونچا رکھو، کیونکہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو اپنے کردار کو اعلیٰ بناؤ، اپنے کردار پر آنے والے داغ کو اگر کوئی لگ سکتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ نمبر 4، ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگو، شیطانیت سے، شیطان کے ہیلوں سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطانیت سے بچا کر رکھ۔ اگر ہم سے کوئی کبھی غلطی ہو جائے نا
تو اسے یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے، توبہ کیا کرو، اللہ میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، کبھی اس کا دل دکھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر۔ تو اس طریقے سے اگر بندہ معافی مانگے اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی پوائنٹ تھے جس پر ہم عمل بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور وہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کلاس کا۔ انہی باتوں پر میں آج کی کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما، حضرت یوسف جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔